خوش آمدید۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر اسلام جیسا کہ ہم اسے عام طور پر سمجھتے ہیں دراصل وہ مذہب ہو ہی نہیں جس کا تصور قرآن نے دیا تھا۔ آج ہم ایک ایسی ہی چونکا دینے والی دلیل کا جائزہ لیں گے جو جدید اسلامی فکر کی ایک بہت ہی اہم کتاب کے مرکز میں ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ جس کتاب نے یہ بحث چھیڑی ہے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس ماخذ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ غلام احمد پرویز کی مشہور زمانہ تصنیف اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج کی، اور ہم سیدھا اس کے آخری باب یعنی خاتمہ میں جا رہے ہیں، جہاں وہ اپنا سب سے طاقتور اور حتمی نقطہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طاقتور خیال کو سمجھنے کے لیے ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پرویز صاحب کی حتمی دلیل کو دیکھیں گے، پھر مذہب کے تصور کا جائزہ لیں گے جیسا کہ وہ اسے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دین کے متبادل تصور کو سمجھیں گے، پھر ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کریں گے اور آخر میں اس پوری بحث کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، پرویز کا اختتامی مقالہ۔ آخر علامہ پرویز نے اپنی پوری کتاب کا نچوڑ کن الفاظ میں پیش کیا ہے؟ پرویز لکھتے ہیں کہ یہ کتاب مذہب، اس کے ماخذ اور اس کے اثرات کا ایک تفصیلی جائزہ ہے، لیکن پھر وہ ایک ایسا جملہ شامل کرتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے اسلام کے بطور دین کے برعکس۔ یہ لفظ برعکس یہی اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مذہب کا فریم ورک۔ اچھا، اگر اسلام مذہب نہیں ہے تو پھر مذہب آخر ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ پرویز اس اصطلاح کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ پرویز مذہب کو ایک بہت ہی مخصوص طریقے سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک خاص فریم ورک استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے پرویز کا فریم ورک۔ وہ کہتے ہیں کہ روایتی مذہب کا ماخذ اکثر انسانوں کا خوف اور توہم پرستی ہوتا ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں میں پادریوں کا ایک طبقہ، پیچیدہ رسومات اور مافوق الفطرت پر یقین شامل ہیں۔ ان کے مطابق فرد پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل کے بجائے اندھی تقلید پر انحصار کرنے لگتا ہے، اور معاشرے پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ڈھانچہ جسے وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، دین کا تصور۔ تو اگر پچھلی سلائیڈ مذہب تھی تو اس کا متبادل کیا ہے؟ پرویز کے مطابق وہ متبادل دین ہے۔ پرویز کے لیے دین ایک مکمل نظام حیات ہے۔ مطلب یہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو وحی پر مبنی ہے، جو انسانی عقل اور منطق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ سماجی انصاف، معاشی مساوات اور سیاسی مشاورت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی پادری طبقہ نہیں ہوتا، اور اس کا مقصد انسانیت کو متحد کرنا ہے، تقسیم کرنا نہیں۔ یہ مذہب کے بالکل برعکس ہے۔ اور اب ہم اس وضاحت کے کلائمیکس پر پہنچ گئے ہیں، جہاں ان دونوں مرکزی خیالات یعنی مذہب اور دین کو آمنے سامنے لا کر ان کے فرق کو واضح کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی فرق۔ ایک طرف مذہب ہے جسے پرویز انسانی ساختہ، تفرقہ انگیز اور جامد سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف دین ہے جو ان کے نزدیک وحی پر مبنی، متحد کرنے والا اور ترقی پسند نظام ہے۔ پرویز کے مطابق اسلام کو مذہب سمجھنا اس کے اصل پیغام کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس فرق پر اتنا زور کیوں دیا جائے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا، پرویز کے لیے یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ تو اسلام کی روح کو سمجھنے کا سوال ہے۔ چلیے اب اس پوری بحث کو سمیٹتے ہیں آخری حصے میں، حتمی خلاصہ۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ تو حاصل بحث یہ ہے کہ پرویز کے مطابق اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے مذہب کے تنگ خانے سے نکالنا ہوگا، اسے اس کی اپنی شرائط پر ایک مکمل نظام حیات یعنی دین کے طور پر پرکھنا ہوگا۔ صرف تب ہی ان کے بقول ہم اس کی حقیقی انقلابی صلاحیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ پرویز کی یہ دلیل آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اس وقت تھی، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم مذہب اور دین کے الفاظ کو کیسے سمجھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی بات ختم ہوتی ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔